بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود سے فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا گیا جو خوشی یا غم میں اپنی حدیں پار کر لیتے ہیں۔ آج ہم اپنے آس پاس میں دیکھیں تو بہت سارے لوگ کسی نہ کسی وجہ سے غم میں مبتلا ہیں، اور غم ایسی چیز ہے جو انسان کو جیتے جی نڈھال کر دیتا ہے، بے بس کر دیتا ہے، موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب بھی کسی انسان کو کوئی مرض ہوتا ہے مزمل صاحب، تو وہ اس کی تشخیص کرتا ہے۔ کسی کو بخار ہے، کسی کو سر درد ہے، کسی کو پیٹ میں درد ہے، تو سب سے پہلے ڈاکٹر چند چیزیں اس کی نوٹ کرتا ہے اور تشخیص کرتا ہے کہ ایکچوئل میں پرابلم ہے کیا۔ تو اس غم کی تشخیص ہم نے اپنی حالتوں سے کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ سارو اور غم کی حالت میں اس طرح ہوتا ہے جیسے اس کا کچھ کھو گیا ہے۔ سب کچھ اس کے پاس بے شک ہو، لیکن اس کی حالت، اس کی کیفیت، اس کی بات چیت، اس کی چال ڈھال، اس کے سارے معاملات سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس کا کچھ کھو گیا ہے۔ تو کھو جانے کے غم میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کی اس دنیا میں پیرنگ کی ہے کسی نہ کسی طرح سے، جیسے پیرنگ ہماری ماں باپ کے ساتھ ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، بیوی کے ساتھ ہے، اولاد کے ساتھ ہے، اور کچھ اور بھی پیرنگ ہوتی ہیں جو جائز ناجائز پیرنگ بھی ہو سکتی ہیں، کچھ عشق محبت کی پیرنگ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جب وہ انسان ڈسپیئر ہوتا ہے، اپنے پیر سے کسی نہ کسی طرح سے جدا ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کی چرند پرند اور پالتو جانوروں کے ساتھ بھی پیرنگ ہوتی ہے۔ کسی نے فرض کی ہے کہ کوئی گھوڑا رکھا ہوا ہے اور اللہ کے حکم سے اس گھوڑے کی موت ہو جاتی ہے، وہ اس سے ڈسپیئر ہو جاتا ہے، تو بھی وہ غم کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے غم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود خالی خالی سا ان کا ذہن دل ہوتا ہے کہ میرے پاس جیسے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہوتا ہے، جیسے ہم اپنے دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں بہترین گھر دیے ہوئے ہیں، بہترین سواری دی ہوئی ہے، بہترین آفس دیے ہوئے ہیں، بہترین دوست احباب دیے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں میرے پاس کیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک خالی پن کا غم ہوتا ہے اس کو، یہ حالت ہے اس کی، ہم اس کی مرض کی تشخیص کر رہے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ ایسی غم کی حالت میں چلے جاتے ہیں کہ ان کو دن میں اندھیرا نظر آتا ہے، جس کو گلومنگ کہتے ہیں عام زبان میں، کہ انسان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، کہ وہ اپنے آس پاس اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں جو ہیں وہ اس کے ہونے کے باوجود ان نعمتوں کی طرف دھیان ہی نہیں کرتا۔ جیسے اشفاق احمد صاحب کا ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنے پوتے کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، ونڈو سے باہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، موسم بہار کا ہوتا ہے اور ہر طرف پھول اور بہترین سی ہوا چل رہی ہوتی ہے، کیا سین ہوگا اس وقت۔ لیکن پوتے کی نظر کیا پڑتی ہے، ساتھ ہی نیچے شیلف کے اوپر ایک مکھی مری ہوئی ہوتی ہے۔ تو اشفاق احمد صاحب اپنے پوتے کی نظر اس ونڈو سے پھولوں کی طرف، بہار کی طرف، فضا کی طرف، ہوا کی طرف لگاتے ہیں، لیکن وہ بار بار اپنے دادا کو کیا کہتا ہے، دادا مکھی، وہ مکھی۔ تو کئی دفعہ ہمیں اچھی چیزیں نظر ہی نہیں آتی، ہمیں دن میں اندھیرا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک غم کی کیفیت ہے انسان کی۔ اور پھر وہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کرتا ہے، جیسے میرا کوئی بھی نہیں ہے، میری کوئی مدد نہیں کرتا، میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا، میں ہی ہوں۔ لونلینس اس میں آ جاتی ہے کہ اس کے بہن بھائی، رشتہ دار، احباب، دوست سب ہوتے ہیں، لیکن وہ تنہا سا ہوتا ہے، وہ جلوت میں خلوت کا شکار ہوتا ہے، میلہ لگا ہوتا ہے اس کے آس پاس، لیکن وہ خود کو تنہا سا محسوس کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو،
یہ غم کی حالت اس کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے، گھر اجڑتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، لوگ خودکشی کی طرف جاتے ہیں، اور پھر آخری سٹیج کے اوپر جیسے دیا بجھنے والا ہوتا ہے تو وہ ٹمٹماتا ہے، اس طرح سے یہ غم والا کیا کرتا ہے کہ وہ اس اپنی غم کی حالت کو نہیں پہلے مانتا، یعنی مرض کی تشخیص ہی نہیں کرتا، اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں اب نارمل ہوں، میں یہ جو حرکات و سکنات کر رہا ہوں یہ نارمل بندے کی نہیں ہے، اس کو اس بات کا یقین ہی نہیں آتا، اور ایسی پین اور گلٹ میں وہ مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کروں تو کیا کروں، ایسے پوسچرز میں وہ بیٹھتا ہے، اس کی باڈی ٹاک ایسی ہوتی ہے کہ جیسے اس کے لیے کرنے کو کوئی کام نہیں اس دنیا میں، اس کے لیے یہ دنیا ختم ہو گئی ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے اس میں، کوئی اس کو کچھ بھی کہے اس کو کھانے کو دوڑتا ہے، اس کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، یعنی اس کی وہ بات اس کو اچھی نہیں لگتی، بے تکے پلان بناتا ہے، جیسے میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز خرید لیتا ہے جو مہنگے داموں میں ملتی ہے اور سستے داموں میں بیچ دیتا ہے، اپنا کیش ان ہینڈ کرنے کے لیے بیچ میں ایک لاس کا مارجن کریٹ کر دیتا ہے۔ ایسے پلان، ایسی کیفیت، ایسی نشانیاں اس بندے کی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اس سے موڑ کیسے انسان کا مڑتا ہے؟ دیکھیے دنیا کی ہر چیز ایک سرکل میں ہے، جیسے غم آتا ہے اس کے بعد خوشی آتی ہے، رات اندھیری ہوتی ہے، چمکتا ہوا سورج نکلتا ہے، اس طرح سے صحت تندرستی کا معاملہ ہے، انسان تھوڑا سا غور و خوض اگر کر لے تو وہ صورتحال پلٹ سکتی ہے اس کی۔ اب اگر اس سٹیج کے اوپر وہ اپنی خود احتسابی کر لے، سیلف انالیسس کر لے، اپنی ویکنس تلاش کرے اور دیکھے کہ ایسا سب کچھ جو ہوا ہے، پہلے مرض کی اس نے تلاش کی، پھر نشانیاں اس کو نظر آئیں، پھر اس نے بیٹھ کے یہ سوچا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، ایسا جب یہ محسوس کر لے کہ ایسا کیوں ہوا ہے تو اس کے بہت سارے آلٹرنیٹ انسان بناتا ہے، پلانس، پلان اے، پلان بی، پلان سی، ایسے پلان چھوٹے جو اچیویبل ہوں، جس سے اس کو اپریمیشن ملے اور وہ خوش ہو، ایک کی کرنے سے اپریسیشن ملی، پھر دوسرا پلان، پھر تیسرا پلان، یہ سب کچھ کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ ریکنسٹرکشن پہ آ جائے گا، چیزیں دوبارہ سے مرتب ہونے لگیں گی، برے دن پلٹ کے نیک اچھے معاملات ہونے لگیں گے اور اچھے دنوں کا آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یاد رہے کہ یہ خوشی اور غم، یہ بیماری اور صحت، یہ تمام معاملات اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور مومن خوشی اور غم میں اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ جب اس کو غم آیا تو اللہ کی طرف معافی مانگنے کے لیے، جب اس کو خوشی ملی تو اللہ کی طرف شکر ادا کرنے کے لیے، اور شکر ادا کرنے کے بے تحاشا طریقوں میں سے بہترین طریقہ اللہ کے حضور اس کی نماز ادا کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، کم از کم فرض نمازیں، اس کے بعد سنت، نوافل، کمائی ہی کمائی، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، جتنی چاہے وہ اوور ٹائم لگا لے۔ ہمارے یہ سٹاف، لوور سٹاف گھنٹے لگاتا ہے نا، اس کو گنتا ہے، پیسوں سے ملٹیپلائی کرتا ہے، کمائی ہے نا، ان کی ایک سورس ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ بھی ہماری ایک کمائی ہے، اس کمائی کی طرف ہم دھیان کریں۔ غم کو خوشی میں اللہ بدلتا ہے، لیکن اس کے ذرائع ہم نے بننے ہیں، جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ غم ہے۔ ہر انسان، جس کسی کو پوچھو تھوڑا سا کرے دو کیا، خود ہی آ کے بتانے لگتے ہیں، اور ایسے غم کے پھپھوڑے پھولتے ہیں کہ انسان کو اپنا غم بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے، انسان کہتا ہے میں تو بہت سخی ہوں۔ تو میری عزیز دوستو، اس غم کو خوشی میں بدلنے کے لیے اسباب ہم نے خود اختیار کرنے ہیں۔ ہاں، یقیناً اللہ ہی اس کو بدلے گا، اللہ ہمیں بیماری سے تندرستی دے گا، خوشی سے غم دے گا، تکلیف سے سکھ دے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا، جو سنا، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔